نوجوان بچے بچیاں سب یہاں ہیں. ہم اپنا دھرنا تھوڑی دیر جاری رکھیں گے. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ تیار ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ ابھی وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. ہم اپنی ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. ابن الحسن بھائی یہ بیٹھے ہیں، یہ ان کی مینجمنٹ میں ایک کمیٹی ہے. اس کمیٹی کے پاس ہم پورا ریکارڈ رکھیں گے، اور وہ بچے بچیاں جو دھرنا دیے ہوئے تھے ان کے پاس بھی ڈیٹا ہے 3-4 ہزار کا. ٹھیک ہے؟ کون ہے آپ میں سے؟ آپ کے پاس ہے یہ ڈیٹا، اور آنے والا مزید ڈیٹا یہ اگلے 3-4 دن تک آپ اس پورے کو جمع کریں گے. اگر تو یہ کوئی بات سنتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ہم اس پورے ڈیٹے کی بنیاد پر 3 طریقے سے کام کریں گے. ایک تو ہم ان سے رابطہ کریں گے، اس لیے کہ جو بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ طریقے سے شرافت سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کر دیں. 1-2-3 مہینے میں ابھی اختیار ملا ہے، کروڑوں روپے بچا لیے ہیں الحمدللہ. ہم عبادت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں. تو ہماری انتخابی مہم تو چلتی رہے گی، لیکن ہم اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. 28 جنوری کو ہمارا جلسہ عام ہے، پرسوں. میں تو آپ لوگوں کو انوائٹ کروں گا کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر آ کر ایک آپ کا انکلوژر بنا دیں گے ہم انشاءاللہ. میرے بچوں، میری بچیوں، پریشان مت ہو، جماعت اسلامی موجود ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. ہم ایک بچی کے لیے یہ صرف اسکروٹنی نہیں کرائیں گے. ہمیں پتا ہے اسکروٹنی کا دھندا چل رہا ہے، پیسے وصول کر رہے ہیں. جب لائنیں لگتی ہیں تو ایک آدمی بیچ میں آتا ہے کہ چلو تم پیچھے والی لائن میں کھڑے ہوئے ہو، ہم تمہارا کام کروا دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اسی بورڈ میں ہوتا ہے. کوئی عدالت جاگتی ہے؟ کوئی عدالت جاگتی ہے اس مسئلے پر؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ پاسپورٹ آفس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، یہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. کے الیکٹرک کے دفتر میں بھی سامنے یہ اورنگی ٹاؤن کی آئی بی سی بنی ہوئی، یہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ بروکر ہوتے ہیں، ڈی سی آفس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. پورا نظام کرپشن کا، لوٹ مار کا، ناانصافی کا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پیسے بھی لے لیتے ہیں. اسکروٹی میں کہتے ہیں ہم نے نمبر دیکھے تھے، ٹوٹل تو صحیح ہوا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہمیں ٹوٹل صحیح نہیں کروانا، ہمیں کاپی اپنے پورے میرٹ کی بنیاد پر چیک کروانی ہے. ایک کمیٹی ایسی قائم ہوگی اسٹیک ہولڈرز کی، جو صحیح لوگ ہوں گے، اور جتنی شکایتیں آئیں گی، جتنے بچے شکایتیں کریں گے، جتنے والدین شکایتیں کریں گے، اس کے لیے ایک میکینزم بنے گا. وہ میکینزم بن کے ان کی سب کے سامنے ری چیکنگ ہوگی، اور جن کو پاس کیا ہے بڑے بڑے نمبروں سے ان کی کاپیاں بھی سامنے رکھیں گے، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ میرٹ کیا کس کو کہتے ہیں. پھر کچھ سیمپل ہم لاڑکانہ بورڈ، یہ سکر بورڈ سے بھی منگوا لیں گے. کون سا بورڈ ہے وہاں پر؟ سکر بورڈ ہے. حیدرآباد بورڈ سے بھی منگوائیں گے، میرپور خاص بورڈ سے بھی منگوائیں گے. وہاں تو شاید ابھی سیکنڈری ہے، انٹرمیڈیٹ بھی ہے. ان سب بورڈ سے منگوائیں گے تاکہ کمپیریزن بھی کرنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ منظور ہے؟ اور پھر اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی اپنی نگرانی میں ان بچوں کی جن کی شکایتیں آئیں گی ان کو چیک کریں گے. جو نہیں پہنچ سکیں گے رینڈم چیکنگ اور بھی کریں گے، جس کو کہتے ہیں آڈٹ. آڈٹ ہوتا ہے ایک فارنزک آڈٹ، ایک ہوتا ہے رینڈم آڈٹ. جن کی شکایتیں آ جائیں گی ان کا فارنزک آڈٹ ہوگا، جو شکایت نہیں کر سکے گا اس کا رینڈم آڈٹ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور اس کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی ہم پروسیڈ کریں گے. آج یہاں جمعۃ المبارک پر آپ لوگ یہاں موجود ہیں. میں آپ والدین، نوجوان بچے بچیاں سب یہاں ہیں. ہم اپنا دھرنا تھوڑی دیر جاری رکھیں گے. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ تیار ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ ابھی وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. ہم اپنی ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. ابن الحسن بھائی یہ بیٹھے ہیں، یہ ان کی مینجمنٹ میں ایک کمیٹی ہے. اس کمیٹی کے پاس ہم پورا ریکارڈ رکھیں گے، اور وہ بچے بچیاں جو دھرنا دیے ہوئے تھے ان کے پاس بھی ڈیٹا ہے 3-4 ہزار کا. ٹھیک ہے؟ کون ہے آپ میں سے؟ آپ کے پاس ہے یہ ڈیٹا، اور آنے والا مزید ڈیٹا یہ اگلے 3-4 دن تک آپ اس پورے کو جمع کریں گے. اگر تو یہ کوئی بات سنتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ہم اس پورے ڈیٹے کی بنیاد پر 3 طریقے سے کام کریں گے. ایک تو ہم ان سے رابطہ کریں گے، اس لیے کہ جو بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ طریقے سے شرافت سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کر دیں. پہلا تو یہ کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم عدالت جانے کا راستہ بھی اختیار کریں گے. دیکھتے ہیں اس میں قانونی طور پر کیا چیز بنتی ہے. ہم وکلا کی ایک کمیٹی بنا کر انشاءاللہ 2-3 دن میں اس مسئلے کو ریزالو کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، یہ نظام یہ اس طرح حق اور انصاف دہلیز پہ تو دیتا نہیں ہے. جو صحیح طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں
ان کا ہی راستہ روک رہا ہے، تو اس نظام کے خلاف احتجاج کا دائرہ بھی وسیع کرنا ہوگا۔ آج آپ جتنی تعداد میں ہیں مجھے خوشی ہے، اس لیے کہ مجموعی طور پر جو مایوسی ہے اس میں لوگ کہتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہے، جانے کا فائدہ کیا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مزاحمت میں ہی زندگی ہے۔ سیکھنا ہو نا، سیکھنا ہو، چھوڑو میں بھی آپ کو یہ والی بات نہیں بتا رہا، یہ ہمارے مسائل تو اپنی جگہ۔ غزہ کے بچوں کو دیکھا ہے، ان کے جوانوں کو دیکھا ہے، ان عورتوں کو دیکھا ہے، 26-27 ہزار لوگ شہید کر دیے انہوں نے ہمارے، ایک ایک خاندان کے 4-4 5-5 بچے ہیں اور ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ ان بچوں کو دیکھا ہے کتنی زندگی ہے ان کے پاس جو زندہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے، ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین پہ قبضہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں مار دو گے ہمارے آنے والے بچے لڑیں گے، اسے کہتے ہیں زندگی۔ اور مجھے اسی طرح یقین ہے جس طرح یہ سورج نکلا ہوا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو بھی فتح ملے گی انشاءاللہ، اور مجھے اسی طرح یقین ہے جس طرح یہ سورج نکلا ہوا ہے کہ اگر آپ مزاحمت کو وسیع کریں گے اور صحیح لیڈرشپ میں چلیں گے، تعصبات میں نہیں پڑیں گے، یہ سندھی مہاجر پختون پنجابی بلوچ تقسیم میں نہیں جائیں گے، ہاں حق بات کہیں گے اور ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو حق ملے گا۔ اور صرف یہی حق نہیں ملے گا، آپ آج یہ پریسیڈنٹ کہتے ہیں قانون کی زبان میں، یہ نظیر سیٹ کر دیں گے نا، آئندہ کسی کو ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک زبردست قسم کا صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں گے۔ اب یہ ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے، ہم نہیں اپنے تعلیم کے دشمنوں پر تعلیم چھوڑ سکتے، اور میں سیدھی بات کرتا ہوں، ایک نظام چاہیے ہمیں، پورے شہر میں ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان، یہ ہے ہم۔ اور ابھی تو ہم انتخاب کے اندر جا رہے ہیں، آپ مجھے آج ٹی وی چینل والوں نے کہا کہ آپ انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اس میں آپ نے درمیان میں دھرنا رکھ لیا ہے، تو آپ تو ظاہر ہے کہ یہ واقعی بڑا مسئلہ۔ میں نے کہا بھائی انتخابی مہم، ہمارا انتخاب جو ہے نا، جو ہم انتخاب لڑتے ہیں، یہ ہم ان پارٹیوں کی طرح کے انتخاب نہیں لڑتے کہ جن کو مفاد چاہیے، جو 2 پٹی کی چپل میں آنے والے ارب پتی بن گئے، کھرب پتی بن گئے، جن کے پاس V8 آ گئی، جن کے پاس بنگلے آ گئے، جنہوں نے دبئی میں شو روم کھول لیے، بحریہ میں انہوں نے بڑے بڑے بنا لیے، اور اسی پیسے سے اب دوبارہ انویسٹمنٹ کر کے دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو ملیشیا میں ہوٹل کھول لیے، جنہوں نے، کون تھے یہ سب لوگ جانتے ہوں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے امریکہ میں لندن میں جاگیریں بنا لی، ہم وہ نہیں ہیں جو انتخاب اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم ایک گورنرشپ اور 2 وزارتوں پہ کراچی کے بچوں کے مستقبل کو بیچ دیں، ہم وہ نہیں ہیں جو چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں جب رجیم چینج ہو رہا ہو اور اپنی قیمت لگوا دیں، یہ جماعت اسلامی ہے۔ ہم انتخاب بھی عبادت سمجھ کے لڑتے ہیں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ہم چوروں کا راستہ روکیں، ڈاکوؤں کو راستہ روکیں۔ یہ حکومت ہی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ طاقت ان مافیاز کو ملتی ہے۔ جب حکومت میں کرپٹ عناصر ہوتے ہیں تو یہ بورڈ میں کرپٹ عناصر بنتے ہیں، جب حکومت ان لوگوں کی مرضی سے بنتی ہے جو جینون ہوتے ہیں تو یہ کرپٹ عناصر کا بھی راستہ رکتا ہے۔ دیکھنا ہو تو آپ ہمارے ٹاؤنز میں جا کر دیکھیں، 1-2-3 مہینے میں ابھی اختیار ملا ہے، کروڑوں روپے بچا لیے ہیں الحمدللہ۔ ہم عبادت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں، تو ہماری انتخابی مہم تو چلتی رہے گی، لیکن ہم اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ 28 جنوری کو ہمارا جلسہ عام ہے، پرسوں۔ میں تو آپ لوگوں کو انوائٹ کروں گا کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر آ کر ایک آپ کا انکلوجر بنا دیں گے ہم انشاءاللہ۔ وہ انکلوجر ہوگا اور بچوں کو لے کر آئیں تاکہ پوری دنیا میں یہ آواز آپ کی گونجے۔ اور جلسہ تو ہو جائے گا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم مارچ کریں گے سی ایم ہاؤس کی طرف، تو آپ ہزاروں کی تعداد میں لڑکے لڑکیوں بچوں کو آنے کے لیے تیار کریں گے؟ آپ لوگ سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے؟ میں 4 دن دے رہا ہوں، 4 دن، سی ایم صاحب تک یہ بات میری چلی جائے، جو بھی وزیر تعلیم ہے ان تک بات چلی جائے۔ 4 دن کے اندر اندر، آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار پیر منگل، 4 دن میں اگر انہوں نے اس مسئلے کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ ریزالو نہیں کیا، جس میں ان کا مسئلہ حل ہو، جس میں ان کا مستقبل داؤ پہ نہ لگے، جن کو حق ملے، اگر ان میں سے ایک بھی ایسے ہوگا یا ہوگی نا کہ جو جینوئنلی، جس کے نمبر نہیں ہے، آپ نہیں دیں نمبر، ہم ایک نمبر بھی ناجائز نہیں بڑھوانا چاہتے، لیکن ایک نمبر بھی ناجائز نہیں گھٹانا چاہتے، سیدھی بات ہے۔ اور 4 دن کے بعد میں سی ایم ہاؤس پر مارچ کی کال دوں گا، اور میں اپنی اس قوم کے مستقبل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کھڑا ہوں گا، میری پارٹی کھڑی ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون اب ان کا راستہ روکتا ہے۔ دیکھیں ابھی یہ تو او لیولز اور اے لیولز والے بچے بھی ہمارے بچے ہیں، لیکن ایک پیپر کے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو بتایا آپ لوگ؟ 50,000 روپے دینے پڑتے ہیں تو ایک پیپر ہوتا ہے۔ کراچی کے کتنے لوگ دے سکتے ہیں یہ پیسے؟
قرضے لیں تو یہ تعلیم حاصل کریں. یہ تعلیم ہمارا حق ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں. آپ موبائل کے کارڈ پر جو چارج کرواتے ہیں نا, اس پر ٹیکس لگا ہوتا ہے, پیٹرول میں ٹیکس لگا ہوتا ہے, بجلی کے بل میں ٹیکس لگا ہوتا ہے, گیس کے بل میں ٹیکس لگا ہوتا ہے, صابن پہ ٹیکس لگا ہوتا ہے, ڈیوٹی لگی ہوتی ہے بہت ساری, اور ان ڈیوٹی سے بجٹ بنتا ہے. اس بجٹ سے یہ تعلیم کا نظام چلنا چاہیے. لیکن تعلیم کا نظام کیا تباہ کیا ہوا ہے. کتنے سرکاری اسکول ایسے ہیں اس وقت جہاں منشیات بک رہی ہیں اور اڈے بنے ہوئے ہیں. کراچی میں ایسے, آپ انٹیریئر سٹی تو چھوڑ رہے ہیں, کراچی میں کون ذمہ دار ہے؟ اس لحاظ سے ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم ان مافیاز کے خلاف لڑتے نہیں ہیں. تو اب ہم ان کو انشاءاللہ اپنا بجٹ نہیں کھانے دیں گے. تو بچوں, میں بس اب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں آج ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے, یہ احتجاج اپنا نوٹ کروائیں گے. نعرے والے بھی ذرا طریقے سے لگاؤ, اس طرح نہیں. دیکھیں کتنا مایوس ہو جاؤ گے نا تو یہ مزید کھا لیں گے تم لوگوں کو. حوصلہ حوصلہ, زور سے بولو. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. آپ کا حق ملے گا. ساری ہمارے پاس یہ فارم آ گئے ہیں. اب یہ عبد الحسن صاحب اس کو انشاءاللہ پراپرلی ایڈریس کریں گے 4 دن تک. 4 دن ایک انکلوجر میں آپ آئیے گا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے جلسہ بھرنا ہے, جلسہ انشاءاللہ فل لبالب ہوگا. آپ بے فکر رہیں, جلسہ تو بہت تاریخی ہوگا انشاءاللہ. یہ جتنی بھی سازشیں کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے پولنگ اسٹیشنوں میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. اور اب تو ہمیں ویسے بھی میئر کا بدلہ لینا ہے. جو میئر پہ قبضہ کیا تھا نا, اس کا بدلہ لینا ہے. تو انشاءاللہ یہ قوم کا مستقبل بدلہ لے گا اس پیپلز پارٹی سے, اور ان کے سوداگر جو ان کے اتحادی ہیں ان سے انشاءاللہ, وہ تو ہم لیں گے. لیکن وہ جلسہ بھی بھر جائے گا. آپ کے لیے الگ انکلوجر بنائیں گے انشاءاللہ. اور منگل کو میں اناؤنس کروں گا 2 دن کے نوٹس پر ہم سی ایم ہاؤس پہ مارچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جو کرنا ہے پولیس کو کر لے, جو کرنا ہے رینجرز کو کر لے. سب سے پہلے میرے بچوں پہ کوئی آنچ آئے گی, سب سے پہلے میں آگے ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بس ساتھ چلیں, ساتھ آگے بڑھیں, یہ آپ کا حق نہیں مار سکیں گے. بہت شکریہ. آپ کو